بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا جو آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک گھاس کا نام ہے جس میں کچھ بو ہوتی تھی۔ آپ نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ میں یہ بو کیسی ہے؟ آپ کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو۔ چونکہ آپ کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار منہ محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا، اس لیے آپ نے اس وقت قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھا لی تھی اس پر اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ وہ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نامناسب قسم کھا لے تو اسے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ کفارہ وہی ہے جو سورہ مائدہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ راز کی بات آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں تاکہ حضرت زینب جن کے گھر میں آپ شہد نوش فرماتے تھے ان کا دل نہ ٹوٹے۔ یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتلا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ تو جتلا دیا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ کو بتائی اس کا علم مجھے ہو گیا ہے، لیکن پوری بات نہیں بتلائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یہ خطاب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب اکثر مفسرین نے بتایا ہے کہ تم دونوں کے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں، یعنی حق طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل تو ہو ہی گئے ہیں، اس لیے اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریں، بیاہیاں اور کنواریاں. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جنہیں بت پرست لوگ پوجا کرتے تھے. ان کو دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام دیکھیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کرتے تھے. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو. ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے. عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. اس سے مراد غالباً وہ وقت ہے جب تمام لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. وہاں ہر انسان کا ایمان اس کے سامنے نور بن کر اسے راستہ دکھائے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں گزر چکا ہے. یعنی آخر تک اسے برقرار رکھیے، کیونکہ سورہ حدید میں گزر چکا ہے کہ منافق بھی شروع میں اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن بعد میں ان سے نور سلب کر لیا جائے گا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام. جہاد کے معنی دراصل جد و جہد کے ہیں. اس میں پرام جد و جہد بھی داخل ہے جس کے ذریعے کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تنفیذ کے لیے کام کیا جائے، اور مسلح جد و جہد بھی داخل ہے جس کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جائے. مگر یہ مسلح جد و جہد کافروں ہی کے مقابلے میں ہو سکتی ہے. منافق چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا سا معاملہ کیا جاتا ہے اور عام حالات میں ان سے لڑائی نہیں کی جاتی، الا یہ کہ وہ بغاوت پر اتر آئے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت. وہ ہمارے بندوں میں 2 سزاوار قرب یعنی مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے راز ان کے دشمنوں کو بتا دیا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھی. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ کسی قریب ترین رشتہ دار کا ایمان بھی انسان کو فائدے نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لائے. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی تو ان جادوگروں کے ساتھ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، جس کے نتیجے میں فرعون نے ان پر بہت ظلم ڈھائے. اس موقع پر انہوں نے یہ دعا فرمائی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر اوپر سے ایک پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی. اسی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے.